الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. محترم ناظرین کرام، 9ویں پارے میں کچھ آیتیں کو متعلق اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق و مدد سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر برکات کے راستے کھول دیں، اور یہ برکتیں آسمان سے بھی نازل ہوں اور زمین سے بھی، ان کے لیے برکت کے راستے کھول دیے جائیں. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا. یہ اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ اگر لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکت کے راستے ہر طرف سے کھول دے. آسمان اور زمین ہر طرف سے ان کے لیے برکتیں نازل ہوں. ولیکن کذبوا، لیکن لوگوں نے اللہ کا عذاب خود مول لیا، جھٹلایا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر لیا. اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بہت بہت محفوظ سمجھتے ہیں. افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوئے رہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اور اس حال میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے؟ کیا وہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، ابھی رات گزار رہے تھے، نیند میں مست تھے، اور اسی حال میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ختم کر دیے گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے؟ تو کیا لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ حالت نیند میں ہی عذاب میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے؟ اوامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح کے وقت، چاشت کے وقت ان کے اوپر جب وہ کھیل کود میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، اپنی زندگی میں مصروف ہوں، بھاگ دوڑ میں ہوں، اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے؟ کیا لوگ اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ اتنی بستیاں ہلاک کر دی گئیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، گرفتار ہو گئے، چلتے دوڑتے زندگی تھم گئی، رک گئی. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عذاب سے بے فکر ہو چکے تھے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نڈر ہو چکے تھے. جبکہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور ایمان یہ اللہ کی برکت اور اس کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے، اور اسی ایمان اور اسی تقوی کی بدولت اللہ کی رحمت اور اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہے. اور جب لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، تو یہی وہ مصیبت ہے، یہی وہ طبیعت ہے جو اللہ کے عذاب کے نزول کا سبب ہے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے عذاب سے وہی لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں جو اب تباہ ہونے والے ہیں، جن کی تباہی قریب ہے. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی پکڑ سے صرف اور صرف نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھ سکتے ہیں. اللہ کی پکڑ سے ہم دور نہیں ہیں، اللہ کی گرفت سے ہم دور نہیں ہیں. اللہ رب العالمین جس وقت چاہے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں حق و باطل کی کشمکش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا واقعہ اور جادوگروں کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ حق ہمیشہ بالاتر رہا، حق ہمیشہ برتر رہا، بلند تر رہا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. کہ حق کی جیت ہوئی، حق کی فتح ہوئی، حق ظاہر رہا، حق غالب رہا. وبطل ما كانوا يعملون. اور باطل، یہ جو کچھ بھی باطل اور باطل قوتیں تھیں وہ سب کے سب ضائع و برباد ہو گئیں، اور ان کی ساری کوششیں رائگاں ہو گئیں اور ناکام ہو گئیں، ان کی محنتوں پر پانی پھر گیا.
ان کی بنی بنائی جمی جمائی طاقت و قوت ختم ہو گئی، اور جو ان کا دکھاوا تھا، لوگوں میں رعب و دبدبہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو ایک ڈھکوسلا تھا، ایک بھرم تھا فرعون کا، لوگوں کے سامنے ایک رعب تھا، وہ سب جاتا رہا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ صرف دکھلاوا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، حق یہ نہیں ہے، یہ ناحق ہے، اور حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ جادوگروں نے بھی یہ سمجھ لیا، کیونکہ جادو تو جادو ہے اور حق حق ہے۔ جادو جگ ظاہر ہے کہ جادو ہے، جادوگر پہچان جائیں گے کہ جادو کیا ہے اور جادو کیا نہیں ہے۔ جادوگروں نے پہچان لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں گر پڑے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ تو جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جادو نہیں، وہ حق ہے، اور اس میں اللہ کی نصرت اور مدد ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حق یہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا اور باطل یہ آشکارا ہو جائے گا، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ جادو یہ کتنی بھی کاریگری اور صفائی کے ساتھ کیا جائے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جیسی بھی جادوگری میں کمال دکھلا دے لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جادوگروں نے سمجھ لیا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہ فرعون کی کھلی ہوئی ذلت اور رسوائی تھی، اور اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی تھی کہ فرعون کے سامنے جادوگر سب کے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہو گئے، اور فرعون کا انہوں نے انکار کیا، اس کا تکبر اور غرور اسی دن ٹوٹ گیا۔ اللہ رب العالمین عذاب جب کسی بستی پر نازل کرتا ہے تو کتنی نوعیت عذاب کی ہو سکتی ہے، کتنی شکلیں عذاب کی ہو سکتی ہیں، اور کیسے کیسے عذاب نازل ہو سکتے ہیں، اور کیسے کیسے عذاب اللہ نے پچھلی قوموں پر نازل کیے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کی بھی مثال بیان کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے، بڑی بڑی وبائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، لیکن اس سے بھی بڑے عذاب پچھلی قوموں پر، اس سے بھی بڑی مصیبتیں اور وبائیں آ چکی ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ طوفان نوح تو آپ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں اس کا ضرور پڑھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیسے طوفان میں غرقاب ہو گئی۔ تو طوفان نوح کے علاوہ بھی عجیب عجیب طوفان آئے، ہوا کے طوفان، سمندری طوفان، جو بستیاں کے بستیاں اجاڑ لے گئے، اور پل بھر میں بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ بارش کی کثرت، آندھی کی کثرت، پانی کی کثرت، ایسی کثرت جو ہلاکت کا سبب ہو گئی۔ اور طوفان صرف بارش، آندھی یا پانی کی مصیبت کو نہیں کہتے ہیں، طوفان ایک لہر کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی لہر آ گئی کہ لوگ ایسا ہلاک ہونے لگے گویا طوفان آ گیا، ہلاکت کا سیلاب آ گیا، ایک ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی فوج، یہ معمولی سا ایک حقیر اللہ کی ادنا مخلوق، آپ دیکھیں گے تو آپ نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹڈی دل کہتے ہیں۔ جب یہ آسمانوں پہ اڑتے ہیں تو آسمان نظر نہیں آتا، ان کی اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے۔ اور یہ جب کسی علاقے سے گزر جاتے ہیں تو غلہ اناج چٹ کر جاتے ہیں، جب یہ چٹ کر جائیں گے تو انسان کھائے گا کیا؟ گیہوں کی فصل ختم، دھان ختم، اور یہ عذاب اللہ رب العالمین نے بھیجے کہ یہاں ان کی کھیت تیار ہو گئی، اب کاٹنے کا وقت ہے، ٹڈی نسل آ گئی، ٹڈی دل آ گیا۔ والقمل، اور گھن کھانے میں گھن پڑ گئے۔ گیہوں رکھا ہوا ہے بالکل محفوظ ہے، چاول رکھا ہوا ہے بالکل محفوظ ہے، دال ہے، اناج ہے، مختلف قسم کے انسان کی کھانے کی غذائیں ہیں، چیزیں ہیں، سب کے سب رکھی ہوئی ہیں، لیکن جب ہاتھ لگاتے ہیں تو بھوسا ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کا مغز ختم ہو چکا ہے، گھن پڑ گئے ہیں۔ کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، کپڑوں میں، انسان کے جسم میں، اس کے بالوں میں، اس کے بستروں میں، ہر جگہ گھن ہے، کیڑا ہے، اس کے گھروں میں۔ والضفادع، مینڈک کوئی خاص موسم نہیں ہے، برسات بھی نہیں ہے، بے وقت ہر وقت مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک، شوربے میں مینڈک، سالن میں مینڈک، اپنے برتنوں میں مینڈک، اپنے پینے کے پانی میں مینڈک،
والدم آیات مفصلات، اور اسی طرح خون، بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے بھیجی. خون کہ کہیں سے خون بہ رہا ہے، ہر جگہ سے خون بہ رہا ہے. وہ پریشان ہیں، کبھی ان کے ناک سے خون بہ رہا ہے، کبھی ان کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، یا کبھی وہ پانی کا گلاس اٹھا رہے ہیں، وہ پانی ہے، وہ پینا چاہتے ہیں، وہ خون ہو گیا. وہ کھانے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کھانا خون میں تبدیل ہو گیا. کھلی ہوئی نشانیاں آئیں، بڑی بڑی نشانیاں آئیں. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اور انہوں نے اعراض کیا اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، گنہگار لوگ. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کے عذاب بھیجے. باوجود اس کے، اگر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے باوجود لوگوں میں سدھار نہ ہو تو اس سے بڑے بھی عذاب اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ کو کوئی بھی عذاب نازل کرنے سے روک نہیں سکتا، وہ قادر مطلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے دوزخ تیار کی بہت سارے جن اور انسانوں کے لیے. کثیرا من الجن والانس، جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسا کام ہی کریں گے جو دوزخ میں جانے کے قابل ہے، جہنمی وہ ہوں گے ہی، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ تیار کی، جہنم تیار کیا. لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے پاس دل بھی ہے لیکن اس دل میں فہم نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکیں اور اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں، کہ قلب سلیم نہیں ہے ان کے پاس. اس دل میں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھوں سے حق نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کان بھی ہے لیکن کان سے حق سنائی نہیں دیتا ان کو، وہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وہ غافل ہیں اور غفلت سے کام لیتے ہیں. یہ کوتاہی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے شکار ہو جائیں اور ہم جانتے بوجھتے اللہ کے کلام میں، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے پرہیز کریں، گریز کریں. حق کو دیکھ کر حق سے گریز کریں، حق کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں اور حق کو سن کر کان میں انگلیاں ڈال لیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، کہ جن کے سامنے حق آ جائے تو ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. حق دیکھ لیں تو آنکھ بند کر لیں، حق سن لیں تو کان میں انگلی ڈال لیں. انہی لوگوں کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہر طرح سے ان کو حق نظر آ جائے، دکھ جائے، سمجھ میں آ جائے، لیکن وہ اس کو ماننے پر تیار نہیں ہیں. ان کے دل میں وہ بات اترتی نہیں ہے جو حق ہے. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے اور غافل انسان ہیں، اور انہی کے لیے، ایسے ہی انس و جن کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی. دوزخ اب اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے بھرے گا کہ جو ایسے دل والے ہیں جن کے دلوں پر حق کا کوئی اثر نہیں اور حق کی سمجھ نہیں ان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم غیب محض اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی علم غیب سے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نہیں نوازا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. میرے ساتھ کیا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا میں اس کا مالک نہیں ہوں. میرے ساتھ کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا اچھائیاں ہوں گی، میں اس کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو اکثر بھلائی اور فائدے میں ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف لاحق نہ ہوتی. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو محض کھلم کھلا ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کے لیے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی آپ فرما دیں کہ میں اپنے ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. میرا نقصان کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں. میں اگر غیب جانتا تو اکثر بھلائی میں ہوتا، فائدے میں ہوتا. اگر میں نے کوئی بات بتلائی ہے مستقبل کی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو کر رہے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا، آخری زمانے میں یہ ہوگا، تو جو بھی باتیں میں نے بتلائی ہیں یہ باتیں محض اس بنا پر بتلائی ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا علم دیا گیا.
اگر میں غیب جانتا فی نفسہ، مجھے غیب کا علم ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر میں ہوتا، فائدے میں ہوتا، نفع میں ہوتا، وما مسنی السوء، مجھے کبھی تکلیف لاحق نہ ہوتی۔ اور میں نے زندگی میں کتنی تکلیف، کتنی مصیبت، کتنا اضطراب، کتنی بے چینی، کتنی پریشانیاں سہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، الزام لگا، 1 مہینے تک آپ مضطرب رہے، بے چین و پریشان رہے، اور آپ کی پریشانی کم نہ ہوئی جب تک اللہ نے وحی نازل نہ کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اس وقت بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ اسی طرح آپ کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے موقع اور کتنے موقع آئے جب آپ نے پریشانیاں جھیلیں اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ جب آپ کے سامنے ایک یہودی عورت نے زہر آلود کھانا رکھ دیا، آپ نے اسے بھی لا علمی میں تناول فرما لیا، اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک آپ نے اس کا اثر، اس کی تکلیف محسوس کی، اور بعض صحابہ تو وہ کھانا کھا کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو غیب کا علم دیا ہوتا تو آپ بھلا نقصان کیوں اٹھاتے؟ جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے آپ اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے صحابہ کو ہلاکت میں ڈالتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ تو محض اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے تھے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس بات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے موقعوں پر ذکر کیا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نے جو باتیں وقت سے پہلے قبل از وقت بتلائی ہیں، یا میں نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، یہ میری نبوت کی صداقت اور میری نبوت کا اعجاز ہے، کیونکہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے وہ باتیں بتلا دیں، اور میں نے اپنی امت کے لوگوں کو وہ باتیں بتلا دیں، بجوز اس کے مجھے کوئی علم غیب نہیں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بات بتلائی کہ اہل ایمان کے دل قرآن سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر نرم پڑ جاتے ہیں۔ دل کی نرمی کا علاج کیا ہے، اور دل کی نرمی کے لیے نسخہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، دل نرم رہے گا۔ اور دل سخت ہو جائے گا اگر اللہ کے ذکر سے اعراض کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت سے گریز کیا جائے، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کیا جائے، تو یہ دل کی قساوت کا سبب ہوگا، قساوت قلبی کا سبب ہوگا۔ اور نرم دلی کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اضافہ ہوگا تو کمی بھی ہوگی، جہاں بیشی ہوگی وہاں کمی ہوگی، جہاں زیادتی ہوگی وہاں کمی ہوگی۔ تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی، اللہ کے آیتوں کی، یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جب آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، جلا ملتی ہے، اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، قرآن مجید سے اپنا تعلق کمزور کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور وہ کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیے ان کو دیا ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی مغفرت ہے، اور ورزق کریم، اور پاکیزہ روزی ہے، پاکیزہ ٹھکانہ ہے، پاکیزہ روزی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت اونچا مقام عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ جو اس امت کی ذمہ داری ہے،
اس ذمہ داری سے ہم کسی بھی صورت میں فرار اختیار نہیں کر سکتے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے خاص طور سے بچو جو تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہونے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. تو آدمی یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں وہ جانے، وہ برائی کر رہے ہیں وہ جانے، مصیبت ان کے سامنے ہے، عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے وہی مصیبت مول لے گا. جب عذاب آئے گا تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے جو گناہ کو دیکھ کر نظر انداز کر رہے تھے، گناہ کو دیکھ کر چشم پوشی کر رہے تھے اور گناہ پر نکیر نہیں کر رہے تھے، منکر پر لوگوں کو ٹوک نہیں رہے تھے، لوگوں کو متنبہ نہیں کر رہے تھے اور امر بالمعروف کے فریضے سے غافل تھے. وہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں پیسے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں صرف وہی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اللہ کی گرفت اور پکڑ صرف انہی کو آئے گی. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچو جو صرف خاص کر کے اسی آدمی کو نہیں پہنچے گا جو گناہ کرنے والا ہے اور جو گنہگار ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ بہت سخت عذاب ہوگا اور یہ ان سب کو اپنے چپیٹ میں لے لے گا جو گنہگار ہیں یا جو گنہگار نہیں ہیں. پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان میں سے جو گنہگار ہیں اور جو گنہگار نہیں ہیں الگ کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ اللہ رب العزت نے ایک معتدل زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ اور آزمائش ہے. ہر اعتبار سے اولاد اور مال اللہ کے بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت سے پہلو سے دیکھا جائے تو فتنہ اور آزمائش بھی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت عظیم ثواب ہے. جو لوگ اس آزمائش سے بچ کر کامیاب ہو جائیں، جو لوگ اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو جائیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے سلسلے میں اور بہت ساری چیزوں میں آزمائے گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور ساری کی ساری آزمائش میں کامیاب نکل گئے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. کہ حضرت ابراہیم کو جو آزمایا گیا اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بہت بڑی کھلا ایک کھلی ہوئی واضح آزمائش تھی کہ ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے لڑکے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنے لڑکے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی. مال اور اولاد اس کی وجہ سے جو آزمائش ہوتی ہے کہ اکثر آدمی مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے خیانت میں مبتلا ہوتا ہے. خیانت میں مبتلا ہوتا ہے کہ مال زیادہ کما لیں، اولاد کے لیے زیادہ جائیداد کر لیں اور اولاد کے لیے اچھا کاروبار کھڑا کر دیں، اچھی دکان اور مکان بنا لیں. اس کی وجہ سے وہ صداقت اور دیانتداری کا دامن چھوڑ دیتا ہے، حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، خیانت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، کسی کی جائیداد ہڑپ لیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے. اگر اس آزمائش سے وہ بچ کر نکل جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اسی کے لیے اجر عظیم ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس اولاد ہے اس کے باوجود وہ امانت اور اطاعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، امانت و اطاعت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے مال اور اولاد کے باوجود، تو وہ حقیقت میں اجر عظیم کا مستحق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے فتنے سے آزمائش کے موقع پر بچا لے اور ہمیں کامیاب کر دے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.